بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو لمعہ ششم کے کتاب الدیات میں ہے، اور کتاب الدیات میں انسان کے مختلف اعضاء کی مختلف دیت یعنی مختلف اسلام نے رقم رکھی ہے کہ اگر تم نے انسان کے فلاں چیز کو نقصان پہنچایا تو تم پر یہ جرمانہ ہے، تمہیں یہ مال دینا ہوگا، تمہیں یہ مال دینا ہوگا۔ تو اس کے 21 مسئلے ہم پڑھ چکے، آج 22واں اور آخری مسئلہ ان مسائل کے عنوان سے پڑھیں گے۔ باقی ابھی کتاب تو تقریباً 10 درس کے لگ بھگ رہتی ہے، وہ انشاءاللہ ہم بعد میں ہی پڑھیں گے۔ تو 22واں مسئلہ جو ہے وہ 2 چیزوں کے بارے میں ہے۔ پھر 2 چیز بھی برائے نام کہتے ہیں، پھر ضمن میں اور بھی بہت ساری چیزیں بتا دیتے ہیں۔ اگر کوئی انسان کسی کی پسلی توڑے تو اس شخص پر کیا دیت ہوگی؟ فرماتے ہیں بھائی پسلی انسان کے جسم میں دل الٹے طرف ہوتا ہے، الٹے طرف والی توڑتا ہے یا سیدھے طرف والی؟ اگر الٹے طرف والی پسلی توڑتا ہے تو اس کی دیت جو ہے وہ 25 دینار ہے۔ پھر پسلی ٹوٹنے کے بعد اس پسلی کی اصلاح ہوتی ہے، اصلاح نہیں ہوتی ہے، وہ ہم انشاءاللہ پھر عبارت میں پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ اگر انسان کی کوئی شخص آ کے دم کی جڑ والی ہڈی کو توڑے، اب یہ الفاظ کیونکہ ہم یا تو ڈاکٹروں کے ساتھ تعلق ہمارا نہیں ہے، یا تو پھر مولویوں کا زور بھی جو ہے جناب طہارت، صلاۃ، زکوٰۃ، خمس زیادہ سے زیادہ حج تک ہوتا ہے، آگے تک نہیں ہوتا، تو یہ الفاظ ہمیں عجیب غریب لگتے ہیں۔ یعنی انسان کے کمر کے بالکل مقعد کی طرف جو نرم ہڈی ہوتی ہے، اگر کوئی شخص وہ توڑے تو پھر اس میں کہتے مکمل دیت ہوگی، کیونکہ یہ ہڈی تو ایک ہے، یہ ڈبل میں نہیں ہے۔ اچھا، اس ہڈی کے ٹوٹنے کے پھر نقصان بھی بہت سارے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ انسان پھر اپنے بول تو چھوڑیں، غائط کو یہ نہیں روک سکتا۔ پھر کہتے ہیں کہ اگر انسان کے خصیتین اور اس کے مخرج کے بیچ والی کوئی ہڈی توڑ دے تو اس پر کیا دیت ہے، وہ بھی ہم عبارت میں پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی عورت کی بکارت توڑ دے لیکن انگلی وغیرہ کے ذریعے، نتیجے میں اس بیچارے کی جو وہ اندر پیشاب کی تھیلی مثانہ ہے وہ بھی ٹوٹ جائے، تو اس میں بھی جو ہے کیا ہے جناب دیت دینی ہوگی، اور ساتھ میں مہر بھی دینی ہوگی، مہر المثل۔ کیوں؟ اس لیے کہ 2 گویا کہ آپ نے نقصان کیے ہیں، آپ نے یعنی مجرم نے ایک تو اس کی بکارت کا پردہ توڑا ہے اور دوسرا پھر اس کا مثانہ توڑا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان کسی دوسرے کے پیٹ کو اس طریقے سے روند ڈالتا ہے کہ اس بیچارے کی پیشاب یا ریح یا پاخانہ نہیں رکتا، وہ ہر وقت نکلتا رہتا ہے، تو اس میں کیا حکم ہے؟ فرماتے اس میں جو ہے کیا ہے جناب ثلث دیت دینی ہوگی، اور یہ ثلث دیت کے بارے میں ایک روایت ہے جو کہ میرے خیال میں مضبوط نہیں ہے، اور اس پر اتنا اعتماد مصنف صاحب نہیں فرماتے ہیں۔ تو ابھی ہم چلتے ہیں عبارت کی طرف۔ والعشرون 22واں مسئلہ، فی کل ضلع، ہر پسلی میں، مما یلی القلب، جو دل والی طرف ہے، اے من الجانب الذی فیہ القلب، یعنی وہ پسلی انسان کے سینے کے الٹے طرف، الٹے ہاتھ پہ ہونی چاہیے۔ اذا کسرت، جب وہ پسلی ٹوٹ جائے یا توڑی جائے، کوئی توڑنے والا کے توڑے، 25 دینارا، اس میں 25 دینار دینے ہوں گے۔ وَإِذَا كُسِرَتْ تِلْكَ الْضِلْعُ مِمَّا يَلِي الْأَضُدَ، اور اگر جو ہے
یہ پسلی اس طرف توڑی جائے جس طرف انسان کا بازو ہے، یعنی یوں سمجھے دل والی نچلی سائڈ کی طرف نہیں بلکہ اوپر والی سائڈ کی طرف، یا یوں کہیں کہ سیدھی طرف، تو عشرۃ دینار اور دنانیر، اس میں 10 دینار ہوں گے۔ یستوی فی ذالک، یہ جو ہم نے حکم بنایا کہ دل والی طرف ہو 25 اور دوسری طرف جو کیا ہے 10، اس میں تمام پسلیاں مساوی ہیں، تمام پسلیاں، یعنی لمبی پسلی ہو چھوٹی پسلی ہو۔ والمستند کتاب و ظریف، اور اس میں بھی ہمارے مستند اور دلیل جو کتاب ظریف ہے۔ ولو کسر اسہو، اگر توڑا جائے اس انسان کا اس، اب یہ الفاظ ایسے ہیں کہ عام لغت میں بھی نہیں مل پاتے، تو پھر اس کا ہم جو ہے نا جملے کے حساب سے ترجمہ کرتے ہیں۔ پہلے تو کہتے ہیں اس کو بضم عینی ہے، اس میں 2 عین آئے ہیں، پہلے نمبر پہ بھی حرف عین ہے، تیسرے نمبر پر بھی حرف عین ہے، دونوں کو ضمہ دے کے پڑھیں۔ وہ ہوا عجب ذنب، ضمب نہیں پڑھنا ہے، ذنب، ذنب تو ویسے پوچھ کو کہتے ہیں، دم، عجب یعنی انتہا، جڑ، دم کی جڑ، دم کی جڑ کا مطلب یہی ہے کہ انسان کے یہ جو جناب پشت ہے تو کندھوں سے شروع ہوتی ہے اور مقعد تک چلتی ہے، جو مقعد کی طرف والی جو نرم ہڈی ہے، فرماتے ہیں بفتح عین ہی، عجب عجب نہیں پڑھنا، عین کو فتح دے کے پڑھیں، وہ عظمہ، فرماتے ہیں یہ جو ہے کیا ہے جناب انسان کی وہ ہڈی ہے جو نرم والی ہوتی ہے۔ یقالو، کہا گیا ہے، انہو اول ما یخلق، بھائی ہڈیوں میں سب سے پہلے ہڈی یہی ہے جو خلق کی جاتی ہے، وآخر ما یبلا، اور گل سڑنے میں اور یوں سمجھیں کہ ختم ہونے میں یہ آخر میں ختم ہوتی ہے۔ فلم یملک حیث کسر، تو یہ شخص مالک نہیں ہوتا، مالک نہیں ہوتا یعنی قدرت نہیں رکھتا جب یہ ہڈی توڑی جائے، غائط ہو، اپنے غائط کی، یعنی پھر پاخانے کو روک نہیں سکتا۔ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى إِمْسَاكِهِ، یہ پھر وہی جو ہے یملک کی گویا کی وضاحت ہے، اور اس شخص میں قدرت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے پاخانے کو روک سکے۔ فَفِيهِ أَدِيَةٌ، تو اس میں جو ہے کیا ہے جناب دیت ہے۔ لصحیحۃ سلیمان ابن خالد ان ابی عبداللہ علیہ السلام، اس لیے کہ روایت صحیحہ نقل کی ہے جناب سلیمان ابن خالد نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، فی رجل کسر بؤسوسہ، اب یہاں پر اس کا لفظ نہیں استعمال کیا، بؤسوس مطلب وہی ہے۔ فلم یملک، نتیجے میں وہی شخص مالک نہیں ہے، اسطہ، اسد وہی غائط کو اپنے پاخانے کو نہیں روک سکتا۔ فقال، تو امام نے فرمایا، فی ہے دیت الکامل تن، اس میں دیت دینی ہوگی در حالی کو دیت کاملہ ہوگی۔ والبعسوس هو الاسس، کہتے ہیں بعسوس وہی اس کی معنی میں ہے، لیکن لم یذکر اہل لغت، لیکن اہل لغت نے بعسوس کو ذکر نہیں کیا ہے۔ فمن ثم، اسی ذکر نہ کرنے کی وجہ سے، عدل المصنف، مصنف صاحب نے عدول کیا ہے، منہ موڑا ہے اس بعسوس سے اس کی طرف، المعروف لغتاً، یہ لغت میں جو ہے کیا ہے جناب مشہور لفظ ہے۔ وقال راوندی، اور راوندی صاحب نے کہا ہے، البعسوس عظم، ایک ہڈی ہوتی ہے، رقیقن، جو بالکل باریک ہوتی ہے، حول دبر، دبر کے ارد گرد ہے، انہوں نے پھر اس کا یہ مطلب کیا ہے، ولو ضرب اجانہ، مارا جائے، لیکن یہاں پر توڑنے کی معنی میں ہے، اگر توڑا جائے کسی انسان کے اجان کو پڑھیں کیسے، بکسر العین، عین کو کسرہ دے کے پڑھیں، وہ ما بین الخصیت، یہ جناب وہ ہڈی ہے جو خصیے کے بیچ میں ہوتی ہے، والفقہت، اور فقہ کے بیچ میں ہوتی ہے۔ فقہ کیا، وہ دبر کا جو ہلکا گول دائرہ ہے اس کے بیچ میں جو ہڈی ہے۔ لم یملک، جب کسی انسان کی یہ ہڈی توڑی گئی تو پھر وہ بیچارہ بے بس ہو جاتا ہے، اس کا بس نہیں چلتا اس کے پاخانے پر نہ اس کے پیشاب پر۔ ففیہ دیت، تو جناب اجان میں بھی دیت دینا پڑی، ایزن، یعنی جیسے اوپر اس میں دیت تھی، یہاں بھی دیت ہے۔ پھر روایت اسحاق بن عمار ان ابی عبداللہ علیہ السلام،
یہ بات جو ہے کیا ہے اس روایت میں ہے جو اسحاق ابن عمار نے نقل کی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے. وَنَسِبَهُ إِلَى روایت، فرماتے مصنف نے اس حکم کو روایت کی طرف نسبت دیا. لِأَنَّ الْإِسْحَاقَ، اس لیے کہ اسحاق فتحی، وہ فتحی المذہب ہے. وہ انکان سکہ، اگرچہ سکہ ہے، یعنی سب بولتے جھوٹ نہیں بولتا. والعمل بروايته مشہور، جبکہ اس کی روایت پر عمل کرنا بھی مشہور ہے. کیسے؟ کسابق، جیسے سلیمان ابن خالد کی روایت پہ عمل کرنا مشہور ہے. وکثیر من الاصحاب لم یذکر فیہ خلافا، اور بہت سارے علماء نے اس دیت والے فتویٰ میں اور اس روایت کے پر عمل کرنے میں کسی اختلاف کو ذکر نہیں کیا ہے. وَمَنْ افتض بکرن، وہ شخص جو ایک باکرہ لڑکی کا افضا کر دے بِإِصْبَعِهِ، اپنی انگلی کے ساتھ، فَخَرَقَ مَثَانَتَهَا، صرف اس کی بکارت نہیں توڑی بلکہ پھر اس بیچارے کے مثانہ کو بھی پھاڑ دیا. بِفَتْحِ الْمِيم، کہتے ہیں مثانہ میں میم کو فتح دے کے پڑھیں. وہ مجمع البول، یہ وہ جگہ جہاں پیشاب جمع ہوتا ہے جس کو پیشاب کی تھیلی بولتے ہیں. فلم تملک، تو یہ بیچاری عورت مالک نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، یعنی قدرت نہیں رکھتی پیشاب روکنے پر. بولہا، ٹھیک ہے، یہ بولہا مفعول ہے کس کا؟ تملک کا. فدیتہا، تو اس عورت کو دیت دینی ہوگی. لخرق المثانۃ، اس لیے کہ اس کا مثانہ ٹوٹ گیا. دیت بھی کتنی؟ پوری دیت جتنی عورت کی دیت ہوتی ہے. وَمَهْرُ مِثْلِ نِسَائِهَا، اور اس جیسی لڑکیاں جتنی مہر لیتی ہیں وہ بھی دینی پڑے گی. کیوں؟ لِلْإِفْتِزَاز، جناب وہ افتزاز کی وجہ سے، افزا کی وجہ سے. علی الاشہر، قول مشہور کے مطابق. لتفویت تلک المنفعۃ الواحدۃ فی البدن، اس لیے کہ ضائع کر دی ہے اس افضا کرنے والے نے اس لڑکی کی وہ منفعت جو کہ ایک تھی اس کے بدن میں. دو ہوتی تو پھر آدھی جو ہے کیا ہے جناب دیت ہوتی. ولی روایت ہشام بن ابراہیم ان ابو الحسن علیہ السلام، اور روایت بھی نقل کی ہے جناب ابراہیم صاحب نے ابو الحسن علیہ السلام سے. لیکن طریق ضعیفون، لیکن اس روایت کی طریق بے معنی سند ضعیف ہے. وکیل مطابق اس جرم میں ثلث دیتہا، اس لڑکی کی جتنی بھی دیت ہونی تھی اس کا ثلث دینا ہوگا. روایت ظریف صاحب نے روایت کی ہے ان علی علیہ السلام، بتحقیق علی علیہ السلام نے قضا بذالک، اس ثلث کے ساتھ قضاوت کی تھی. وہی اشہر، اور کہتے ہیں کہ جناب یہی روایت جو ہے کیا وہ مشہور ہے. لیکن الاولا اولا، لیکن جو پہلی روایت تھی فل دیت والی وہ بہتر ہے. لما ذکرنا ہو، اس لیے کہ ہم نے ذکر کیا کہ یہ منفعت ایک ہے تو دیت مکمل ہونی چاہیے. وَإِنْ اشترکتا، اگرچہ پہلی روایت اور یہ جو ابھی روایت ہشام والی ہے دونوں کی دونوں مشترک ہے. کس بات میں؟ فی عدم صحت سند، سند دونوں کی ٹھیک نہیں ہے لیکن پہلے والی پہ عمل کرنا بہتر ہے. اس کی علت یہی جو ہم نے بتائی کہ وہ منفعت ایک ہے. وَمَنْ دَاسَ بَطْنَ إِنسَانٍ، اور اگر کوئی شخص کسی انسان کے پیٹ کو روند ڈالے، حتی احدث، یہاں تک کہ اس میں جو ہے کہ گڑبڑ ہو گئی، بریحن او بول او غائط، ویسے احدث ایجاد کی معنی میں ہے کہ یا اس کی ریح نہیں رکتی یا اس کا پیشاب نہیں رکتا یا اس کی غائط نہیں رکتی. تو دیس بطن ہو حتی یحدث کذالک، تو کہتے ہیں یہاں بھی اس بندے کے پیٹ کو بھی ایسے کریں یہاں تک کہ جناب اس میں بھی یہ عیب حادث ہو جائیں. او یفتدی ذالک بثلث دیت، یا وہ فدیہ ادا کرے. فدیہ وہی دیت کی معنی میں ہے، وہ ثلث دیت دینی پڑے گی، یعنی 1000 دینار کا ثلث 333 علی روایت سکونی ان ابی عبداللہ علیہ السلام. یہ سکونی صاحب نے روایت نقل کی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے. پھر امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی یہ روایت نقل کی ہے ان امیر المؤمنین علیہ السلام قضا بذالک، بتحقیق حضرت علی علیہ السلام نے بھی فیصلہ یہی ثلث دیت والا کیا تھا. وعمل بمضمونها،
اور اس روایت سکونی کے مطلب پر عمل کیا ہے اکثر علماء نے. وَنَسِبَهُ الْمُصَنِّفُ إِلَى الرِّوَایَہ، تو مصنف صاحب بھی ڈائریکٹ فتویٰ دے دیتے. انہوں نے روایت کو کیوں بیچ میں ذکر کیا؟ کہتے لِلضَّعْفِهَا، اس لیے کہ یہ روایت ضعیف ہے. ومن ثم، اسی روایت کے ضعیف ہونے کی وجہ سے اوجب جماعت الحکومت، ایک جماعت نے یہاں پر حکومت کو واجب کیا ہے، ثلث دیت کو واجب نہیں کیا. لأنہ المتیقن، اس لیے کہ حکومت تو یقینی ہے. وہ قوی، شہید ثانی بھی فرماتے ہیں کہ یہ حکومت والی بات قوی ہے، حکومت والی بات ماننی چاہیے. صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد.